ہجرت کس کی طرف کی؟ غار ثور کی طرف. یہ ہجرت کا پہلا مرحلہ ہے. اب یہاں پہ چوتھی بات میں کرنے لگا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے نبی کے لیے کیا کیا اس ہجرت کے موقع پر. فرمایا سب سے پہلی قربانی حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا مال اٹھایا اور تھیلے میں باندھا, اپنے اونٹ پہ باندھ کے سواری کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہو گئے, اپنا سارا مال اٹھا لیا. فرمایا دوسری قربانی جان نثاری کیا کی؟ اپنے آپ کو پیش کیا, جبکہ ایسا مرحلہ تھا کہ کفار کے سارے سردار ننگی تلواریں لے کے مکہ کی گلیوں میں نبی کو ڈھونڈ رہے ہیں قتل کرنے کے لیے. ایسے موقع پر نبی کے ساتھ کھڑا ہونا یہ بہت بڑے امتحان سے خالی نہیں ہے. ظاہری بات ہے جو محمد کو مارے گا وہ ابوبکر کو چھوڑ دے گا. اس نے تو پہلے سہولت کار کو مارنے کے, تو نے سہولت کیوں دی اس کو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کی دوسری قربانی کے اپنے آپ کو پیش کیا ساتھ, اللہ کا حکم بھی تھا. تیسری قربانی یہ تھی کہ اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا آپ نے سارا دن مکہ کی گلیوں میں گھومنا, گشت کرنے کہ کفار مشرکین کے سردار کیا کیا سازشیں کرتے ہیں وہ دن کو سننی ہے, رات کو آ کر نبی کو بتانی ہے. اپنی اولاد کو پیش کر دی. چوتھے نمبر پہ اپنی بیٹی کو کہا بیٹی تم نے کھانا بنانا ہے اور آپ نے غار تک پہنچانا ہے. پانچویں قربانی عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت ابوبکر صدیق کے غلام تھے, انہیں کہا کہ تو نے دو کام کرنے. ایک کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے بکریاں چرانی ہیں ان جگہوں پر جہاں پر میرے اور اللہ کے نبی کے قدم مبارک لگے ہوئے ہیں, آپ نے وہاں بکریاں چلا کر قدموں کو, نشانوں کو مٹانا ہے تاکہ کفار اس طرف نہ آ سکے جس طرح نبی کے قدم لگے ہوئے ہیں, تاکہ نبی تک وہ نہ پہنچ سکے. اور دوسری قربانی آپ نے یہ دینی ہے کہ آپ نے بکریوں کو پہاڑ کی اوٹ میں لے آنا ہے اور آ کر نبی کے سامنے دودھ پیش کرنا ہے. اب سوچو ذرا, اس سے بڑی قربانی تو آگے آنے والی ہے. فرمایا اپنے آپ کو پیش کیا, مال کو پیش کیا, اولاد کو پیش کیا, غلاموں کو پیش کیا, اپنے جانور تک کو پیش کر دیا. لیکن جب اللہ کے محبوب پیغمبر پہاڑ پر چڑھنے کی جگہ آئی تو یہاں پہ ابو جہل بھی ہے, شیطان بھی ساتھ ہے. جب پہاڑ تک پہنچے دو قدم چل رہے تھے, دو بندوں کے قدم تھے. جب پہاڑ کے اوپر چڑھائی پہ دیکھا تو صرف ایک بندے کے قدم تھے, دوسرے بندے کے قدم نہیں تھے. تو وہ کہنے لگے کہ یہ کیا, ایک بندے کے قدم ہیں دوسرے کے نظر نہیں آ رہے, یہ دونوں الگ الگ راستوں سے چلے گئے ہوں گے, یا دوسرا بندہ کہاں چلا گیا؟ میرے بھائی دونوں اسی راستے سے ہی گئے, لیکن قدم دو کے بجائے ایک کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ وہاں سے نبوت کو ابوبکر نے کندھوں پہ اٹھا لیا تھا. جس پہاڑی پہ حضرت ابوبکر صدیق نبی کو چڑھا کر لے کر گئے کندھوں پہ, آج میرے تیرے جیسا تگڑا جوان بھی اوپر جب دیکھتا ہے تو چڑھنے کے لیے سوچتا ہے کہ یار میں اوپر کیسے جاؤں, اس غار تک جانے کے لیے سوچتے ہیں. اور جہاں نیچے کھڑے ہو نا کچھ لوگ, جب ہم گئے تو وہاں ایک بندہ کہہ رہا تھا, ایک بندے کے پاس بیگ بھی تھا, تو اس نے نیت کی کہ جی میں نے تو اوپر جانا ہے. تو ساتھ ایک ساتھی کہنے لگا بھائی ایک بوتل لے جاؤ پانی والی, زیادہ سامان نہیں لے جاؤ, پھر بعد میں آپ تنگ ہو جاؤ گے, راستہ خطرناک ہے, یعنی سیدھی چڑھائیاں ہیں اور صحیح خاردار ہے, نکیلے پتھر ہیں اور تنگ راستہ ہے, آپ کو دقت ہوگی, چڑھنے میں دشواری ہوگی, سوائے پانی کے ایک بوتل کی دوسری چیز نہ لے جاؤ. اب سوچو اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نبی کو کندھوں پہ اٹھا کے غار تک لے کے گئے. ابوبکر نے قربان کیا کیا قربانیاں نہیں کی دین کے لیے, نبی کے لیے. میرے بھائی یہ قربانی دی, اس سے بڑی قربانی حضرت ابوبکر صدیق نے کیا دی؟ جب اللہ کے محبوب پیغمبر راستے میں جا رہے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق کبھی آگے ہو جاتے ہیں, کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں, کبھی دائیں ہو جاتے ہیں, کبھی بائیں ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابوبکر کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ بخاری میں سارا واقعہ نقل کیا گیا. کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے جب یہ پوچھا ابوبکر یہ کیوں کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں ایسے کیوں کر رہے ہیں؟
فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے خیال آتا ہے کہ کہیں کوئی آگے سے وار نہ کر دے آپ پر آگے آ کر تو میں آگے دوڑ کے آگے آ جاتا ہوں، اور جب میں آگے چل رہا ہوتا ہوں تو پھر میرے دل میں خیال آتا ہے، دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ کہیں پیچھے سے نبی پر کوئی وار نہ کر دے، میں دوڑ کے پیچھے ہو جاتا ہوں۔ جب خیال دائیں کا ہوتا ہے تو دائیں ہو جاتا ہوں، جب بائیں کا ہوتا ہے تو بائیں ہو جاتا ہوں۔ میرے بھائی یہاں کس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ابو بکر کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، نبی کی پرواہ تھی، کہ کوئی وار آگے سے ہو تو ابو بکر کو لگے، نبی کو نہ لگے، کوئی پیچھے سے ہو تو ابو بکر کو لگے، نبی کو نہ لگے۔ اس سے بڑی جان نثاری، اتنی بڑی قربانی اور کون؟ یہ ایک بات ہے بہت کڑوی ہے جو میں کہنے لگا ہوں۔ آج ہم اس ابو بکر کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں سے اس ابو بکر کی محبت نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کون؟ جس کو نبی کی سنت چہرے پہ سجانا بھی پسند نہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ابو بکر نے نبی کے لیے کیا کیا۔ تو بتا، تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ تو نے دین کے لیے کیا کیا، تو نے نبی کے لیے کیا کیا۔ میرے بھائی ایسے لوگ آپ کو ہزاروں ملیں گے کہ جو یہ کہیں گے کہ ابو بکر نے یہ کیا وہ کیا، لیکن ابو بکر کی زندگی کو پڑھو تو اللہ کے نبی کا ایک فرمان یاد آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں جس نے بھی میرے ساتھ احسان کیا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دنیا میں دے دیا، واحد ابو بکر ہے کہ جن کا بدلہ قیامت والے دن میرے اللہ دیں گے۔ ابو بکر نے یہ کی۔ آخری قربانی حضرت بکر صدیق نے کیا دی؟ جب غار کے اندر گئے، چھوٹی سی جگہ ہے، اللہ کے نبی کو اندر نہیں لے کے گئے، باہر ٹھہرایا، پہلے اندر گئے، اندر جا کے غار کا معائنہ کیا کہ آیا کہ یہ غار رہنے کی جگہ ہے بھی صحیح ہے کہ نہیں۔ جب دیکھا کہ باقی تو صاف ہے، صفائی بھی کر لی، اپنی قمیض کرتا اتارا، صاف کر دیا، لیکن سائڈوں پہ سوراخ تھے اس غار کے اندر۔ حضرت بکر صدیق نے اپنے کرتے کو پھاڑا، اس کے لیرے بنائی، ٹکڑے کیے اور غار کے منہوں کو چھپا دیا، اس سوراخوں کو چھپا دیا، بند کر دیا۔ لیکن آخر میں ایک سوراخ بچ گیا جس پر حضرت بکر صدیق نے اپنی ایڑی رکھی، ٹانگیں یوں لمبی کر دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اب غار کو میں نے صاف کر دیا، آپ اندر تشریف لے آئیں۔ لیکن پھر بھی حضرت بکر صدیق کے دل میں یہ ڈر تھا کہ کافر یہاں پہنچ گئے غار پر تو کیا نتیجہ نکلے گا، انہوں نے ذرا سے نیچے جھانک بھی لیے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تیرا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ تو کیوں غم کر رہا ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ میرے بارے میں غمگین نہ ہو، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ تو میرے بھائی یہ غار ہجرت کا مکہ سے غار ثور تک کا پہلا سفر تھا جو اللہ کے نبی نے مکہ سے کیا اور غار ثور تک کیا، پھر غار ثور سے آگے مدینے تک کا سفر ہے۔